جو تو نے اللہ سے لو لگائی تو دل میں خوف زوال کیسا، کہ جس کی کشتی کو تھام لے وہ تو ڈوبنے کا خیال کیسا، رحیم وہ ہے رحم بھی اس کا، عطا بھی اس کی کرم بھی اس کا، یہ تیری شہرت یہ کامیابی تو اس میں تیرا کمال کیسا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے بہت پرفیکٹ ہونا پڑے گا تبھی اللہ تعالیٰ مجھے پسند کریں گے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پرفیکشنزم پسند نہیں ہے۔ اللہ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو گرتے ہیں پھر اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ سے کتنے دور ہو گئے، بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اللہ کے پاس کتنی جلدی آپ واپس آتے ہو۔ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، تو آپ کو اس غلطی کا احساس کتنی جلدی ہوتا ہے، کتنی جلدی آپ اللہ سے توبہ کرتے ہو اور اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آتے ہو۔ آپ اس سوچ کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار سکتے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے نفرت کرتے ہیں، آپ بہت گناہ گار ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے نفرت نہیں کرتا، بندے ہی ہیں جو وہ خود سے نفرت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس آگ میں جلاتے ہیں کہ ہم کبھی سدھر نہیں سکتے، ہمیں اللہ تعالیٰ کبھی پسند نہیں کر سکتے بیکاز ہم بہت زیادہ سنفل ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ آپ سے جتنا مرضی بڑا گناہ ہو گیا، آپ اپنے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سم ٹائم ہم اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہو جاتے ہیں، دین وی تھنک کہ اللہ از ٹرولی دا بیسٹ آف پلانر۔ سم ٹائم we don't understand why Allah is doing something. We think to ourselves that why me, why this, why that. But the moment you see the greatness and the beauty that comes out of your difficulties, trials, challenges, whatever it may be, when you see the beauty of it and the response to it from Allah, then you realize what Allah did was only because He loves you. He wants you to be close to Him. He wants you to be that one who enters Jannah easily. Subhanallah. Because Allah loves you. He knows your personality. He knows your challenges. He knows your struggles. He knows your fears. He knows what is going on. He knows the positive, the negatives. He knows more than you know about yourself. And He did not make any one of us useless. کسی کی زندگی کو مشکل مت بناؤ ورنہ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کو مشکل بنا دے گا۔ لوگوں کی مدد کرو، ان سے ریسپیکٹفلی بات کرو، then you see what's happens. Your family members speak properly to them. زبان کو دیکھو کہ آپ کس طرح بات کر رہے ہیں، کس وے میں آپ بات کر رہے ہو۔ سم ٹائم آپ بات ٹھیک کر رہے ہوتے ہو لیکن آپ کے بولنے کا انداز اتنا برا ہوتا ہے جو اگلے بندے کو بہت زیادہ اوفینسو کر دیتا ہے، اس کو بہت تکلیف دیتا ہے۔ بات ٹھیک ہوتی ہے لیکن آپ کا جو وے آف ٹاکنگ ہوتا ہے وہ اتنا خراب ہوتا ہے جو اگلے انسان کو ہرٹ کر دیتا ہے، اور پھر لوگ تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ فرشتے تمہارے ساتھ رہیں، واللہ نہیں رہیں گے، نہیں رہیں گے۔ جس طرح ایک عام آدمی، ایک عام مسلمان تم سے ڈسٹرب ہوتا ہے، اسی طرح فرشتے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور واللہ وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہیں گے اگر تمہارا وے آف ٹاکنگ خراب ہوگا تو۔ جب تم جھوٹ بولتے ہو، جب تم قسمیں کھاتے ہو تو فرشتے بھاگ جاتے ہیں۔ کون فرشتے؟ وہی فرشتے جو تمہارے محافظ ہیں، وہی فرشتے جو تمہارے اعمال نامے لکھ رہے ہیں، وہی فرشتے جو تمہاری حفاظت کر رہے ہیں۔ سو کالم ڈاؤن، پرسکون ہو جاؤ۔ Your tongue is always better. اللہ سبحانہ و تعالی، ذکر، اذکار. Don't say bad words. Don't lie. Don't cheat and steal and deceive. Because in the way تمہارا دل مکمل طور پر، تمہارا دل برباد ہو جائے گا، ڈسٹرائے ہو جائے گا، اور تمہیں یہ معلوم بھی نہیں ہوگا کہ تم آ رہے ہو یا جا رہے ہو۔